اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضر بات و نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کے فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ حافظ صاحب، آپ بولتے ہیں کہ آپ کو جن موکل کی اب ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ وہ انسان جنات ہیں یا پھر جادو ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ کا سوال بہت زبردست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی اس کے اندر پرانا ہو جاتا ہے، پھر خوف خدا آ جاتا ہے نا، تو اس وقت جنات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت اس کا بھرم رکھتے ہیں، اور یہی سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت الحمدللہ ہمیشہ سے میرا بھرم رکھتے آئے ہیں، اور زندگی کا الحمدللہ میں نے آدھے سے زیادہ ٹائم اس کے اندر گزار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ مریض کی آنکھیں اور اس کے سامنے جب مریض بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت کا معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کو ہم پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو بولیں گے اور وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو مریض ہمارے پاس ہیں سب کے سب ٹھیک ہو جائیں۔ بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے معالجین کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا علاج نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک عام سا مریض ہوتا ہے اور وہ ہم سے علاج نہیں ہوتا اور ایک چھوٹے سے عامل کے پاس جا کے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملات ہیں، جہاں پر جس کا اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے اسی سے ہی اس کو فیض اور اسی سے ہی اس کو شفا ملتی ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، اچھے عامل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ شریعت کیا ہے۔ اگر وہ شریعت کو اس کو پتہ نہیں ہے، ڈھکوسلے چھوڑتا ہے اور لٹک جاتا ہے، پھر دھڑام سے گر جاتا ہے، تو وہ شوختہ بازی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے حفاظت فرمائے۔ حافظ صاحب، کیا وہ عامل بھی علاج کر سکتا ہے جو بس کسی صورت کی زکوٰۃ نکالتا ہو؟ بالکل زبردست قسم کا علاج کر سکتا ہے، اور علاج کرنے کے لیے کہیں بھی ضروری نہیں کہ چلہ کشی تب ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تب چلہ کشی آپ کو کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر عام روٹین میں آپ کسی کو دم کرتے ہیں، جب مثال کے طور پر کوئی امام مسجد ہے تو اس کے اندر دم کیا جا سکتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے زکوٰۃ نکالنے سے بھی برکت مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو بڑا پہاڑ بنا دیا ہوا ہے، مطلب آپ جنات کو تابع نہیں کریں گے، ان سے ایگریمنٹ نہیں کریں گے تو آپ معالج نہیں بن سکتے۔ دا ٹول بکواس دے، صحیح ہے، ان چیزوں پر آپ عمل نہ کیا کریں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، سورۃ کوثر کا آپ کا عمل آپ نے البرکت ٹی وی پر بتایا تھا، 21 دن میں 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، کیا وہ عمل ہم فجر کے بعد کر لیں تو فضیلت ملتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل فضیلت ملے گی اگر آپ اس کے اچھے رزلٹ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ معالج ہیں تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، مطلب صبح کی نماز سے پہلے پڑھیں تو بیسٹ ہے۔ اگر اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو فجر کے بعد بھی چل جائے گا، تب بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت ملے گی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، جنم جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا جادو بھی ختم نہیں ہوتا جب تک وہ انسان مر نہیں جاتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ٹول بکواس دے، جس طرح کا جادو ہوتا ہے وہ مدت کا ہے، میعادی جادو ہے، جس طرح کا بھی ہے علاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں نے صرف وہ کر دے کہ اس کے اوپر میعادی جادی، ہم اپنی زبان میں میعادی اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر اس کی لمٹ اس نے مرنے کے ساتھ رکھی تو وہ مر جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا، علاج اس کا ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان کا پتر کرنے والا ہو۔ حافظ صاحب، جب کوئی عامل جنات یا حمزات کو حاضر کرتا ہے تو وہ انسان پہ پھر اس کو قرآن کی آیت سے جلاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے جلایا بھی جا سکتا ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو تکلیف بھی دی جا سکتی ہے اللہ کے کلام سے، چاہے وہ حمزات ہو، جن ہو، موکل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سورۃ ناس 505 مرتبہ پڑھے، پھر اس سے موکل کو حکم کرے
کہ جاؤ اس جادو کو ختم کر دو فلاں فلاں فلاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو 505 مرتبہ پڑھیں اور اس کو حکم کریں۔ آپ وہ تہجد کے 2 نفل پڑھیں اور تقریباً کوشش کریں، زیادہ نہیں تو آپ کے 2-3 آنسو اگر گر جائیں، اللہ سے کہیں یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو مریض میرے پاس آیا ہے اگر آپ نے میرے پاس بھیج دیا تو میرا بھرم رکھو، اس کو ٹھیک کر دو، تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ نے ساری پڑھائی کر کے اس کو حکم لگانا، اس سے بہتر یہی ہے کہ جس کو حکم لگا رہے ہو اس کے خدا کے آگے تھوڑا سا رو لو، انشاءاللہ تعالی بہت سارے بھرم رکھیں گے۔ اور یہ ٹرک ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ اور عملیات کے اندر یا جس شعبے کے اندر بھی ہیں، جب آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو مقبول کر لیتے ہیں، یقین مانے گا اللہ جانتا ہے کہ آپ مٹی کے اوپر بھی پھونک ماریں گے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کا بھرم رکھے گا، انشاءاللہ اس کے کڑاکے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو اتنا دے سکے کہ آپ لوگوں کی مدد کر پائیں، انشاءاللہ استاد جی، اللہ پاک آپ کو اور دے گا، کیونکہ آپ کا نیت بہت صاف ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ بہت سارا شکریہ دعائیں دینے کے لیے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہے یا نہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ صحیح معاملات کریں۔ کیا جنات موکل ٹرانسفر کرنے کا کوئی کوڈ ہوتا ہے؟ اگر کوڈ ہوتا ہے تو وہ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کے اوپر، آپ سچ بتاؤ، اللہ کی خاطر وہ کوڈ بھی بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا کوڈ پاسورڈ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو استاد کسی کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ مخصوص ایک پاسورڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ چیزیں یہاں پر بتانی شروع کر دی تو اس کے اندر آپ لوگوں کا نقصان بھی ہوگا اور ہمارا نقصان بھی ہوگا، ہمارا مالی طور پر بھی نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ ذاتی طور پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جو اناڑی ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ کسی بھی کام کے لیے بٹھا دو گے تو تباہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ آپ پراپر اس کو سیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر میسج کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے کوئی سوچ لیا کریں، جب آپ بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ آپ کسی کے اوپر قسم ڈال دیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قسم کی وجہ سے وہ ڈر جائے گا، وہ آپ کو بتا دے، غلط فہمی ہے۔ شریعت کے اندر یہ چیزیں آپ کو دوسری طرف لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صحیح طریقے سے سیکھیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کا بھی نقصان، ہمارا بھی، ہماری جیب کا بھی نقصان ہوگا، ہماری ذات کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا صرف تباہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، عملیات میں دھیان لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات بہت خطرناک قسم کی ایک چیز ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے آگ پڑی ہوئی ہے اور اس آگ کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد ساری آگ جلائی گئی، اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاؤں بڑے سنبھال کے رکھنا پڑے گا، اگر آپ سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو آپ کا پاؤں جل سکتا ہے۔ تو عملیات کے اندر بھی اسی وجہ سے یہ معاملات کیے جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے، اگر آپ کا تھوڑا سا دھیان آگے پیچھے ہوا، جنات آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور آپ کے دھیان کو بھٹکائیں گے، پھر آپ کی تباہی بھی کر دیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت آپ کے علم کا پتہ نہیں، مگر آپ کو بھی پیشن گوئی کی باتیں بتانی چاہیے۔ جنات جانتے ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے کچھ آنے والے حالات دیکھے ہیں، اب یہ نہ کچھ کہنا کہ آپ جانتے نہیں، آپ جائز اور جانتے ہو، ہمیں بتائیے۔ اور پتر خدا دا نام لو، تو سانو کی سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ غیب کے علم میں نہیں ہے بابا، ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ چیزیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے ہیں، اللہ رب العزت جس کو عطا کر دیتا ہے۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یا پھر بہت بڑے جو مجدد ہوتے ہیں یا پھر کلندر ہوتے ہیں یا ان کی سیٹوں پر ہوتے ہیں، وہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے، ہمیں زیب بھی نہیں دیتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی ہم منہ اٹھا کے باتیں شروع کر دیں، یہ ہوگا، انج ہوگا، انج ہوگا، فلاں ہوگا، او نہ ہوئے، پھر آگے تباہی ہوئے۔ اور بات کرنے سے پہلے سوچنا بھی چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا پیر ہے پاکستان کے اندر، بڑی گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور میں کیا بتاؤں، اللہ اس کو ہدایت دے، بڈھا ہو گیا، سفید داڑھی، اس کو عقل ذرا سے بھی نہیں ہے۔ اور پچھلے سالوں میں اس نے عمران خان کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔
اس کا الٹ ہوا کہ وہ بیچارہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو پیشن گوئی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ بندے کو تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو اولیاء کرام ہے یہ ان کا کام ہے، ہمیں اس قابل نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے۔ صحیح ہے پتر؟ حضرت وہ وظیفہ پڑھتا ہوں، شروع کر دوں تو بیٹھ بیٹھ کے غائب ہو سکتا ہوں، اس کی کیفیت پتہ چل جائے۔ بالکل ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کے وہ معاملات آپ کو پتہ لگ سکتے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارا ٹائم آپ کو ضروری ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کو جانتے ہو، جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، ریل نظر آ رہی ہیں، کیا ان کی پیشن گوئی کو آپ جانتے مانتے ہو؟ بالکل میں اس کو جانتا اور مانتا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی اور یہ غزوہ ہند ہوگا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری پاک آرمی تو جہاں پر رہے گی، ہمارے حکمران جہاں پر رہ گئے، ہم ذاتی طور پر بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ بیگ بھی تیار ہے اس کے لیے، ہمارے شوز بھی تیار ہیں اور مکمل اس کی تیاری پکڑ چکے ہیں۔ آج سے تقریباً کوئی 12-15 سال پہلے ہم نے اس کی اپنے ملک کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت ہم نے کی ہوئی۔ الحمدللہ مکمل پریکٹیکل کے ساتھ ہیں۔ اپنے آرمی کے شانہ بشانہ بھی لڑیں گے، ان سے آگے بھی لڑیں گے، ان سے پیچھے بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر طرح سے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیشن گوئی کی ہے بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اسی طرح ہی ہوگا۔ حضرت کوئی عمل بتائیں کہ وقت کے ساتھ یعنی ایک ٹائم پر مکمل ہو کہ کیا کروں؟ مجھے مدینہ پاک جانے کی حاضری مل جائے۔ اچھا، اس میں مدینہ پاک جانے کے لیے سب سے بہترین اور پاورفل عمل آج آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ مدینہ شریف چلا جائے اور اس کی حاضری ہو جائے، اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرے، اپنے آپ کو قبول کروائے۔ نمبر 2 پر آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور جتنا دن میں کم از کم آپ 2 یا 3 مرتبہ دعا مانگیں، زیادہ نہیں مانگ سکتے تو دن میں 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ ضرور دعا مانگیں جس کے اندر آپ کے آنسو نکلیں انشاءاللہ تعالی۔ ایسے اللہ رب العزت بندوبست فرمائیں گے کہ آپ کا پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے مہمان بن جائیں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمادہ پر خاص دعا